فیضان رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں اور میرے ساتھ شریک ہیں افشاں ملک، اور ہم دونوں مل کے اس فیضان کو سمجھنے کے، اس کو عام کرنے کی کوشش میں ہیں. اور اس وقت ملک کے دو جید علماء ہمارے ساتھ شریک ہیں جن کی مدد سے ہم رمضان کی تاریخ، اس کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان کے تعارف سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد امین شہیدی صاحب. آپ دین کے ایک جید عالم ہیں، ایک اسکالر ہیں، بہت ساری تحقیقی اور تصنیفی کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر دین کی دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے آپ بہت مصروف رہتے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر محمد خالد مسعود صاحب. آپ اسلامی فقہ کے ایک بہت معروف اسکالر ہیں، بہت ساری تصانیف ہیں آپ کی. ادارہ تحقیقات اسلامی کے آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ چیئرمین رہ چکے ہیں. بہت ساری آپ کی تصانیف ہیں اور دنیا میں اسلامی فقہ پر آپ کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. علامہ صاحب، آپ سے گفتگو ہم شروع کریں گے. جب ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تو سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ نے یہ بتایا کہ یہ ایک قدیم سی عبادت ہے جو چلی آ رہی ہے، مسلمانوں میں بھی رائج ہوئی ہے، یہ پہلے سے بھی امتوں میں فرض رہی ہے. اب جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سوشیالوجی کا، مختلف علوم کا اور پھر پرانے صحائف کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی صورت میں روزے کی ایک روایت موجود ہے. لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت سنائی تو اس طرح کا کوئی علمی پس منظر ان کے سامنے نہیں تھا. لیکن آپ نے لوگوں کو بتایا عرب کے اندر بھی کیا روزے کا کوئی تصور موجود تھا، اور یہ جو روزے کی فرضیت ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ مذہب کا کوئی تصور اس سے بیگانہ نہیں رہا کبھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو اس مبارک اور مقدس مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. چونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ باقی تمام مہینوں پر اسی طرح سے برتری رکھتا ہے جس طرح سے ستاروں پر سورج اور چاند برتری رکھتے ہیں. صحیح. جہاں تک رمضان المبارک کے روزوں کا اور گزشتہ امتوں میں اور گزشتہ قوموں میں اس روایت کا یا عبادت کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خود قرآن کریم نے بتایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر یہ فرض کیا گیا تھا. روزہ بہرحال صرف بھوک نہیں ہے بلکہ تربیت انسانی کا بہترین ذریعہ بھی ہے. آپ نے چونکہ انٹرو سے پہلے جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم فلسفے رمضان پر زیادہ ہماری خواہش ہوگی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ روزہ تو ہر سال ہم رکھتے ہیں، لیکن کتنا ہم اس کے فلسفے پر اور اس کے اہداف پر توجہ دیتے ہیں. لعلکم تتقون نے خود ہمیں یہ بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے بعد متقی ہو جائیں اور پاکیزہ ہو جائیں. دوسرے لفظوں میں روزہ آپ کے درون اور آپ کے باطن کی پاکیزگی کے ایک ایکسرسائز کی علامت ہے، یا یہ کہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے باطن کو نورانی کرتے ہیں اور ظلمتوں سے، کدورتوں سے پاک کرتے ہیں. انسان من حیث انسان ہر دور میں ہمیشہ ان ابتلاعات کا شکار رہا ہے جس کے نتیجے میں اس کا دل، اس کے باطن کی صورت خراب ہوتی رہے، اور اللہ سے جب وہ توسل کرے، اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس باطن کی تطہیر کے لیے جائے. دعا اسی کا ایک ذریعہ ہے اور اس کا حصہ ہے. اسی لیے رمضان المبارک کے اس مہینے کو، یا اس سے پہلے کی امتوں میں بھی اور اسلام میں بھی، اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ سال بھر کی کدورتوں کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ اور بہترین ذریعہ یہ مہینہ ہے. اب اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک خود بھوک اور دوسری اطاعت. اچھا، یہ بڑی عام بات آپ کہہ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی ہم مزید وضاحت کریں. لیکن افشاں، آپ بھی اس پہ گفتگو کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جو بھوک بھی ہے، افلاس ہے اور پھر روزہ بھی ہے، یہ جو ایک صورتحال تضاد سا ہے. میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسا کہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھوکے ہیں صبح سے لے کر شام تک، تو شاید ہماری روزے کی عبادت قبول ہو گئی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم پہ فرض کی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ روزے میں اور کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں بھی اگر ہم جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ روزوں میں رمضان کے مہینہ شروع ہوتے ہی شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں سامنے جن میں جیسے آپ تخریب کاری دیکھ لیتے ہیں، لوگوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور خاص میں بے صبری کا بڑا مظاہرہ ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں جی فلانے کا روزہ ہے اس لیے اسے غصہ زیادہ آ رہا ہے. یہ کیا رجحانات ہیں جو روزے خالد مسعود صاحب سے ہم جانتے ہیں اس پہ کہ روزے کے دنوں میں، آج ہی مثلا خبریں دیکھ رہے تھے کہ گوادر میں ایک تخریب کاری کا واقعہ ہوا،
پھر ہم نے رات کو خبر سنی شکارپور میں رمضان کے شروع درمیان میں لڑائی ان ہو گئی، واقعات کا تو رمضان بھی آ گیا، شیطان بھی جکڑ دیے گئے، تو یہ برائیاں کہاں سے آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، برائی تو موجود رہتی ہے. اصل میں اسلام کا جو خاصہ ہے کہ پہلی جو ریلیجس ٹریڈیشنز یا دینی جو تمدن تھے ان میں دین اور دنیا میں فرق کیا جاتا تھا، تو اس کی ہمارے تصورات میں ابھی تک وہ باقی ہے. لیکن اسلام میں دین اور دنیا کو اکٹھا کیا گیا ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، حقوق و فرائض ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، عبادات و معاملات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. میرے خیال میں اگر میں عرض کروں تو عبادات تربیت ہیں. صحیح. عبادات تربیت ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب میں عبادات کو اصل یا ہدف سمجھ لیا گیا. عبادات تربیت ہیں تاکہ آپ معاملات میں بہتر ہو سکیں. قرآن مجید میں آپ جتنی دفعہ بھی دیکھیں گے عبادات کا جہاں بھی ذکر ہے وہاں اس کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اس کو معاشرے کے مسائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. نماز ہے کہ نیکی وہ برائی سے بچاتی ہے، روزے کے بارے میں کہا گیا تقویٰ پیدا کرتا. تو میرا خیال ہے جو روزہ ہے، جو عربی میں صوم، رک جانا، وہ ایک طرح سے ان تمام عبادات میں خاص طور پر ایک عبادت ہے جس میں اگر آپ غور کریں باقی میں کسی نہ کسی طرح لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کر رہے ہیں. اس میں آپ خالصتاً اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے. تو اس کی جو تربیت ہے اگر واقعی وہ اس میں تربیت میں ہم شامل ہو جائیں اور اس کو دیکھیں تو یہ دین کا یا مذہب کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ خالصتاً اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، تو وہ روزہ خاص طور پر وہ ہے جس میں انسان اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے. جو روایت میں بھی آتا ہے الصوم لی وانا عزی بھی. اسی لیے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یعنی دو طرح سے حدیث روایت ہوئی ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا یا میں اس کا بدلہ ہوں. تو اصل میں جو روزے میں جو تربیت ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو تنہائی میں وہ سارے مواقع حاصل ہیں یا ایسے مواقع اس کو ایسی صورت میں حاصل ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ خود اس سے رکا ہوا ہے. کس لیے؟ یہ اس کے اندر جو داخلی نظام ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ابھی اس سوال کا جواب رہتا ہے کہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں تو برائی کہاں سے آتی ہے، اس پہ ہم آپ سے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کو جاننا ہے کمرشل بریک پہ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں. فیضان پاکستان خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ نشریات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں یو فون کے تعاون سے. علماء کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان کے فکر و فلسفے پہ. ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، سوال جو افشا نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ روایات میں جس طرح کے آتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، صحیح روایتوں میں یہ بات آئی ہے اور ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ برائی کا ماخذ شیطان ہے. تو شیطان اگر قید ہے تو اس کے باوجود پھر سوسائٹی میں جرائم کیوں ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کیوں وہ جاری ہے، اخلاقی عیوب ہمارے اندر اسی طرح سے موجود رہتے ہیں. تو اگر وہ جو ترغیب دلانے والا ہے وہ قید ہے تو پھر یہ برائی کہاں سے جنم لے رہی؟ پہلے تو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ چونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس میں ہم لفظ کو لفظی طور پر لیتے ہیں. پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا. یہ سب مطلب جیسے شیطان جکڑا گیا یا شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کو کئی معنوں میں لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ لٹرلی ایسا ہی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک روحانی استعارے انداز میں بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ کو مواقع نیکی کے زیادہ ہیں. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں آپ اپنے شیطانوں کو بند کر دیں، اور وہ شیطان آپ کے اندر ہے. اور جو شیطان نفس کی بات کر رہے ہیں، نفس کی بات ہے کہ چونکہ آپ کی پوری تربیت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو چیزیں آپ کے جن کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے ان پر آپ کو قابو کرنا سکھایا جا رہا ہے، اور ایک لمبے وقفے کے ساتھ آپ کو یہ تربیت دی جا رہی ہے. تو مقصد اس کا یہ تھا کہ کم از کم اس وقت میں آپ اپنے نفس پہ اتنا قابو رکھیں کہ کسی قسم کا وسوسہ اپنے اندر سے یا باہر سے آپ کو کسی برائی پہ انگیختہ نہ کرے. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمیں غور کرنے کے لیے اور آئندہ کے لیے اس کو یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ اب یہ سب مکمل ہو گیا، بلکہ یہ کہ چونکہ برائی ہمیشہ موجود رہتی ہے چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا دوسرا ہو، تو ہمیں اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم ایک تھوڑے عرصے کے لیے اپنے آپ پر قابو پا سکتے ہیں،
اسی طرح معاشرے میں بھی ہم ایک ایسا نظام قائم کر سکتے ہیں جس میں برائیوں کو قابو پایا جا سکے. جی اور نیکی دوستی کی طرف مبنی ہو. ڈاکٹر صاحب اس کو ہم ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ برائی کا ایک ماخذ تو خارج میں ہے، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں، ایک تو ہمارے اندر ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ فجور کا ایک ماخذ ہمارے اندر بھی ہے جو داخلی طور پہ جی ہاں، تو وہ تو مرتا نہیں ہے، اس کو تو مارنے کے لیے ہمیں خود محنت کرنی پڑے. نہیں، اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ علم یا احساس کہ یہ چیز بری ہے یا اچھی ہے، یہ تو لازماً موجود ہے. یعنی جس وقت رشوت دے رہا ہوتا ہے یا بے ایمانی کر رہا ہوتا ہے، خود کو معلوم ہوتا ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے. روزہ اسی سے بچنے کی ایکسرسائز کا نام. جی ایکسرسائز ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ میں صبح ہی مثلاً گیا تو دکان میں پوری بات ہو رہی تھی کہ جی مہنگائی اتنی ہے اور یہ، جب میری باری آئی تو انہوں نے قیمت جو ہے نا پچھلے ہفتے سے 1.5 گنا وصول کی. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے، میرا خیال ہے ان سے پوچھنا چاہیے علامہ صاحب سے. کہ جو آج کل دیکھتے ہیں بلکہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ افطار پہ کچھ اہتمام کرے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کی بھی. لیکن قیمتیں اچانک سے بڑھ جاتی ہیں رمضان شروع ہوتے ہی. کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں تاکہ رمضان میں قیمتیں بڑھا کر وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. یہ کیا برائی کا آج کی بات ہے؟ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میری بیوی مجھے بتا رہی تھی کہ دھنیا جو ریڈی والا مفت میں دیتا تھا سبزی کے ساتھ، آج 20 روپے کا بیچ 50 روپے کا بیچ ہے، 40 روپے کا، اس سے کم وہ نہیں دے رہا چند پتے. یہ کیوں ہو جاتا ہے اس ہمارے پہ علامہ صاحب روشنی ڈالیں گے. میں اس پہ کل ایک بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہم کفار کو برا کہتے ہیں اور ان کے وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ساری برائیاں ان میں ہیں، لیکن جب کرسمس لگتی ہے تو ان کے ہاں سستے بازار لگتے ہیں. سستے بازار لگتے ہیں. اور بلکہ اب تو یہ ہے کہ لندن میں بعض دکانوں پہ رمضان میں فیضان رمضان کا یہ سلسلہ جاری ہے. علماء سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک پیکج دیکھا آج کی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پہ چیزوں کو سستا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. لیکن ہمارا عمومی مشاہدہ علامہ صاحب یہی ہے جو سوال میں نے پہلے آپ کی خدمت میں رکھا کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. دکاندار تاجر جو ہے وہ زیادہ نفع کمانے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ممالک، وہ معاشرے جن کو مسلمان نہیں کہتے، وہ تو اپنے مسیحیت کے اعتبار سے اپنے تہواروں کے موقع پر چیزیں سستی کر دیتے ہیں، ہم مہنگی کر دیتے ہیں. وہ جو کیریکٹر اسلامی کی کمی ہے، کیوں ہوتا ہے ایسا ہمارے ساتھ؟ میں عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ اس کو 2 حوالوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ کسی معاشرے میں جب قانون پر عمل درآمد سست ہو یا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کرپشن کو پنپنے کا موقع ملتا ہے. صحیح. اس میں بڑا کرپٹ اپنے حساب سے اور چھوٹا کرپٹ انسان اپنے حساب سے اپنا کردار نبھاتا ہے. حسب توفیق. جی حسب توفیق، بالکل. پاکستان میں اگر ایسا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قانون کی عمل درآمد قانون پر وہ نظر نہیں آتی ہے. اگر قانون پر عمل کیا جائے، پرائسز معین کیے جائیں اور اس سے اگر کوئی تجاوز کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو لوگ آگے بڑھا سکیں. دوسرا کلچر. دیکھیں مغرب میں میرے اندر یہ احساس کہ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں ان کے لیے آسانی پیدا کروں، میں تاجر ہوں تو ان کے لیے آسانی. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. قرآن کہتا ہے کہ انسان جیسے جیسے اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرتا ہے ویسے ویسے وہ تجاوز کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. حوث بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے اس کو روکنے کے لیے رمضان آیا ہے. رمضان یعنی انسان کے اندر کی تبدیلی. آپ مغرب کی مثال دیتے ہیں، مغرب میں بھی اگر قانون پر عمل درآمد کو آپ 1 مہینے کے لیے ترک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کیسے بڑے بڑے طوفان وہاں پر آتے ہیں. بڑی مثالیں وہاں پر موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قانون پر عمل کرتے ہیں اور قانون پر عمل درآمد کے پیچھے ایک ول ہو، ایک پاور ہو، تو اس کے نتیجے میں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی اس کو 2 حوالوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ ہم قانون پر عمل درآمد کریں، دوسرا یہ کہ اپنے کلچر کو اس طرح سے آگے بڑھائیں کہ لوگوں کے مزاج کا حصہ بن جائے. بالکل. یہ جو بات آپ نے کہی کہ رمضان میں وہ اسلامی کلچر کیسے پیدا ہو، اس پہ بھی ہم آپ سے تھوڑا سا جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جاننا ہے کمرشل بریک کے لیے حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں.